بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو. سلام بھی میرا پہنچے. انفیکٹ یہ ریکارڈنگ ہم نے عید کے پہلے دن کر لی تاکہ دوسرے دن صبح تو ریکارڈنگ کرنا مشکل ہوگی. انفیکٹ آرام بھی کرنا ہوگا اور ظاہر ہے ہماری ٹیم بھی عید منانے گئی ہوئی ہے. اچھا، میں نے سوچا آج آپ کو ایک مزیدار چیز تو بتاتا چلوں. کل جب ہماری اہلیہ اور بیٹی نے اپنا اعتکاف مکمل کیا اور ہم ان کو دعا بڑی مشکل سے کھلوایا اور ان کو لینے گئے تو اس وقت وہ نفل پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے اسلام پھیرا، شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھی. پھر انہوں نے وہیں اپنے بیڈ کے ساتھ چیئر پہ ہم کو بٹھایا اور کہا کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ دعا کیجیے. پھر ہم سبھی نے چاروں نے مل کے دعا کی. اچھا، دعا ہم نے اہلیہ کو کہا کہ وہ منگوائیں تو ہم ساتھ ساتھ آمین کہتے گئے. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس نے فلسطین کے بچوں کے لیے اور فلسطین کی عورتوں کے لیے اور فلسطین کے مردوں کے لیے، ظاہر ہے ان پچھلے دنوں میں جو وہاں مشکل میں وہ رہے، اس کی دعا کی. اور اس وقت اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. یہ جو درد ہے اپنے مسلم بھائیوں کا اور بہنوں کا، انفیکٹ سچی بات ہے یہ ہمارا اثاثہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ یہ مسلمان ایک ہاتھ کی طرح ہیں، ایک جگہ تکلیف پہنچے تو دوسرے کو محسوس ہوتا ہے. بے بسی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کر کچھ نہیں سکتے، اور سوائے دعا کے یا سوائے نعروں کے. اچھا، وہ بھی پاکستان میں سوائے جماعت اسلامی کے دوستوں نے، صرف انہوں نے کراچی میں اور لاہور میں باقی شہروں میں جلوس نکالے، باقی سیاسی پارٹیوں نے تو یہ بھی نہیں کیا. وہ جو بہت باتیں کر رہے ہوتے امت کی، انہوں کو بھی خیال نہیں آیا، یہ وقت نہیں ملا، یا ممکن ہے اور کاموں میں مصروف رہے ہوں گے. ترکی والوں نے اس پہ بہت رد عمل دیا. لندن میں لوگوں نے نکلے ہیں اور پاکستان میں لوگ نکلے ہیں. یہ جو ظلم کا بازار اسرائیل گرم کرتا ہے، اتنا سا پدہ سا ملک ہے، لیکن اللہ جانے ہر کچھ عرصے کے بعد وہ ان بیچاروں کو تھوڑی سی ان کی جگہ ہے ان کے پاس اور ان کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے. اجیرن کہتے ہیں تنگ کر دینا. مجھے فلسطین جانے کا موقع ملا چند برس پہلے، اور یہ جگہ جس کا نام غزہ ہے، اس کے بارے میں جو ان کے حماس کے بانی تھے، سربراہ تھے شیخ احمد یاسین، ان کا ایک بیان مجھے وہاں جا کے پتہ چلا، تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتاؤں. مجھے غزہ میں جو اس وقت مرکز ہے فلسطین کا، یہ بیت المقدس سے تھوڑی دور ہے، یعنی یوں سمجھے وہاں سے خان یونس، اور خان یونس سے 8 یا 9 کلومیٹر دور آگے بیت المقدس ہے. خان یونس میں بھی ہم کئی راتیں ٹھہرے اور غزہ میں بھی کئی راتیں ہم ٹھہرے. بلکہ مجھے انہوں نے اس ہوٹل میں ٹھہرایا جو بالکل سمندر کے کنارے تھا، اور جس میں خالد مشعل صاحب جس کمرے میں ٹھہرتے تھے. خالد مشعل صاحب حماس کے سربراہ تھے اس وقت، اور ہنیہ صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان سے ملاقات تو ہماری نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے ایک جمعہ پہلے باقاعدہ ہمارے لیے جمعے کے خطبے میں نام لے کے استقبالیہ کلمات کہے. جو ان کی پارلیمنٹ کے صدر تھے ڈاکٹر احمد البحر، ان سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے تحفہ بھی دی ہے، بلکہ ان کا دیا ہوا اسکارف بھی میرے پاس موجود ہے جو فلسطین کا نقشہ ہے، وہ ہمارے آفس میں پڑا ہے. میں کس روز آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. اور جو انہوں نے باقی تحفے تحائف دی وہ بھی. انفیکٹ وہاں جا کے جب میں نے احمد یاسین صاحب کی قبر پہ گئے تو قبریں تھیں، چھوٹے بچوں کی، بڑے بچوں کی. تو ایسا لگتا تھا کہ غزہ میں زندہ انسان کم ہیں، یہ شہید ہونے والوں کی زیادہ قبریں. اس شہر میں کوئی ایک سرکاری بلڈنگ قائم نہیں تھی، کوئی ہاسپٹل، کوئی تھانہ، کوئی صحت کی جگہ. جو بھی سرکاری، وہاں اسرائیلی جو بمبار آتے تھے اور آ کے ان کو فنا کر جاتے تھے. اور شہداء کی تعداد کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لوگوں کے بیٹے بیٹیاں. اچھا، وہاں کسی کا شہید ہونا لوگ اس کو باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں، اس کے لیے دکھ کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ جہاں مائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں لڑنے کے لیے اور آزادی کے لیے، یہ وہ جگہ ہے. تو شیخ احمد یاسین صاحب جو ان کے امام تھے اور بانی تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا. وہ کہتے کہ ہم جب بچپن میں سنتے تھے کہ غزہ وہ جگہ ہے جہاں یہود نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ اس جگہ، چھوٹی سی جگہ پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. لیکن جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ پورے عرب پہ یہودیوں کا قبضہ ہے. صرف اگر کوئی آزاد جگہ ہے تو وہ غزہ ہے جہاں کے لوگ غلام ہونے پہ تیار نہیں ہے. یہ بات ان کی بالکل بجا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو مسجد اقصیٰ سے محبت کرنا سکھاؤ، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارا اثاثہ ہے. اسی وجہ سے حماس ہر جمعے کو پورے فلسطین میں، اور جو ان کی پٹی ہے مغربی کنارہ جہاں الفتح کی حکومت ہے، ان سب جگہوں پہ وہ اسپیشل ٹرانسپورٹ چلاتے تھے نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمعہ پڑھانے کی. ویسے تو گورنمنٹ نے بہت اس کی فیس رکھی ہوئی ہے،
لیکن جمعے والے دن یہ فیس نہیں ہوتی، تو پھر اس دوران لوگوں کو وہ اسلام کی تعلیم بھی دیتے اور انہیں امت کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور اس کی تعلیمات کے ساتھ جوڑتے۔ انفیکٹ یہ بھی تو بصیرت ہوتی ہے نا کہ جہاں غلامی ہو، جہاں مشکل ہو، ابھی دیکھیں روز کوئی نہ کوئی تصویر آ رہی ہے کہ ٹینک آ رہا اور ٹینک کا مقابلہ بچے وٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک یوں سمجھے زندہ رہنے کی تحریک ہے، جتنا مرضی ظلم ہو جائے، جتنی مرضی ان کی لاشیں گر جائیں، وہ پھر اس کو لے کے توانائی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ نکلتے ہیں، مسجد اقصیٰ بھی جاتے ہیں، جہاں جہاں ان کی زندگی ہے اس کو رواں بھی رکھتے ہیں۔ اور ان کی اتنی بمباری اور اتنی ظلم کے باوجود حماس والوں نے بھی یہ کیا کہ جواباً انہوں نے کہا کہ اگر فوج تم نے نہ نکالی مسجد اقصیٰ سے، انہوں نے ایک ٹائم دیا تھا، تو پھر ہم تم پہ میزائلوں سے حملہ کریں۔ یہ میزائل ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی عام طور پہ خان یونس کے نواح میں سے چلتے ہیں۔ جہاں سے میزائل چلتا ہے اسرائیل اسی جگہ آ کے F-16 سے حملہ کرتے ہیں اور اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے کوئی 12 منزلہ عمارت تھی جس میں لوگ تھے، وہ سب بیچارے گئے۔ اب تک میرا خیال کو 60-70 لوگ جان سے جا چکے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو زخمی ہیں۔ انفیکٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی کوئی مدد بھی نہیں پہنچ سکتی، یہاں جا کے آپ ان کے ساتھ جنگجو بن کے وہ بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ پر امت مسلمان کو اور دنیا کے لوگوں کو جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں انسانیت کے اور مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے اور آزادی کے، انہیں کسی تعصب کے بنا ضرور سوچنا چاہیے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ صرف یہ قصور ہے کہ ان کی زمین تھی اور ان کی زمین پہ آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اب ان کو وہاں سے نکالنے اور ان پہ ظلم کرنے اور ان کو پیچھے دھکیلنے اور وہ خالی جگہوں پہ پھر یہودیوں کی بستیاں بسانے، یہ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے، 73 ایئرز تو ہو گئے۔ ایک چیز تو زندگی سکھاتی ہے کہ ظلم سے کوئی قوم ختم نہیں کی جا سکتی، نہ فلسطینی ختم ہوئے نہ کشمیری ختم ہوئے، دوسری تیسری نسلیں چل رہی ہیں، لوگ جڑے رہتے ہیں اپنی تاریخ سے، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ۔ زندگی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، بزدلوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ زندگی جاں فروشوں کا، مضبوط دل والوں کا، حوصلے والوں کا، وہ جو تاریخ کا رخ موڑتے ہیں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ بزدل تو اس پانی کی طرح ہوتے ہیں جو جہاں وہاں بہتا پھرتا ہے اور اپنی جگہ بھی نہیں بنا پاتا۔ بزدلوں کو تاریخ بھی بھول جاتی ہے، اور بزدلوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، بزدلوں کی کسی قبر کا بھی کوئی نام نہیں ہوتا۔ تاریخ میں وہ لوگ بھی زندہ رہتے ہیں۔ ابھی میں شیخ احمد یاسین صاحب کا ذکر کر رہا تھا، یہ استاد تھے، اور ٹریننگ دیتے ہوئے جب یہ ایکسرسائز کر رہے تھے تو الٹے ہو کے گر گئے اور ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ باقی عمر انہوں نے ایک ویل چیئر پہ گزاری، لیکن ٹوٹی کمر کے ساتھ انہوں نے ٹوٹی ہمت والی قوم کو کھڑا کر دیا۔ فلسطینی یہ ایک ایسا قید خانہ ہے، یعنی آپ مصر سے وہاں جا سکتے تھے، وہاں جو الفتح کا بارڈر ہے وہاں ہم تقریباً 4 دفعہ پورا صحرائے سینہ ہم کو عبور کر کے 500 کلومیٹر کا ہم وہاں گئے تھے۔ چونکہ مصر اور ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو ہم اندر نہیں جا سکتے تھے، پھر واپس قاہرہ آتے تھے۔ یہ صحرائے سینہ وہ ہے جہاں موسیٰ اپنی قوم کو لے کے موو ہوئے تھے، پھر بالآخر ہم وہیں سے اندر داخل ہوئے۔ یا دوسری جگہ ہے جہاں سے جارڈن سے داخل ہوا جا سکتا ہے غزہ میں، تیسری جگہ تل ابیب ہے۔ تو یہ ساری بند ہیں۔ اس زمانے میں صدر مرسی صاحب کا آخری مہینہ تھا جب ہم گئے تھے، تو تعلقات بہتر تھے۔ ابھی تو جب سے سی سی آئے انہوں نے تو بیچاروں کا دال پانی، حقہ پانی سب بند کر دیا ہے، اور جارڈن نے بھی بند کیا ہوا۔ تو نہ ان کے جو لوگ پڑھتے ہیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نہ وہ واپس جا سکتے ہیں۔ جو جہاز لے کے جاتا ہے $6000 اس جہاز کو جرمانہ کیا جاتا ہے کہ تم کیوں لے کے آئے ہو۔ اس کے باوجود ان کے لوگ نہ تو جینے سے منکر ہیں، نہ دنیا میں وہ آگے بڑھنے سے، نہ زیادہ پڑھنے سے کم ہیں، لیکن حوصلے میرا خیال ایک ایک بندے کا کئی 100 لوگوں پہ بھاری ہے۔ تاریخ شاید اس بات کا ذکر نہیں کرے گی کہ یہ تعداد میں تھوڑے تھے، اس کا ذکر ضرور کرے گی کہ یہ اتنے ظالم اور اتنے بڑے اور مضبوط دشمن کے مقابلے پہ بھی ان کی لڑکیاں، ان کے بچے، ان کی عورتیں اور ان کے مرد، عمر چاہے ان کی بڑھاپے والی ہو یا جوانی والی ہو، ہمت کبھی ان میں کم نہیں ہوئی۔ اس عید پہ ہماری عید بہت اچھی گزر رہی ہے، پر ان کی عید تو خون سے سرخ ہے، ان کی عید زخموں سے چور ہے، اور ایسے میں
ہم ان کو کبھی، آپ نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، چھوا بھی نہیں ہے، ہم تو ان کے پاس رہے، ان کے کھانے بھی ہم سے ملتے جلتے ہیں، مرچوں والے کھانا کھاتے ہیں، باربیکیو کھاتے ہیں، زندہ دل لوگ ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، پر جو ان کی زیادہ خوبصورتی ہے بہادر کمال کے ہیں. ان کی بہادری سے بھی انسان کو تھوڑا حوصلہ ملتا ہے اور ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. میرا رب ان کی زندگیاں آسان کرے، ان کے دشمن کو لمیٹڈ کرے اور دشمن پہ ان کو غلبہ دے، اور اپنی زندگیوں میں یہ اپنی آزادی کو عملاً دیکھ سکیں. آپ بھی دعا کیجئے گا، اللہ ان کی مدد کرے، ہماری بھی مدد کرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.